آج ہم سنیں گے اس واقعے کو جس نے انسانیت کو رحمت کی حد تک پرکاشت کیا، اس وقت کو جب اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہکتی نفرت، ظلم اور بربرتا کے بیچ بھی صرف دعا، رحمت اور امید کو چنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید کی دعوت دی، ایمان کی بلندیاں، مگر سماج کے بڑے کچھ تچھ دل والوں نے ان کا ستکار نہیں کیا۔ آپ کا نام لیے بنا لوگ باتیں کرتے، تانے دیتے اور کبھی کبھی سانٹھ گانٹھ میں غیر انصافی کرتے، خاص کر وہ سال جسے عام الحزن کہا گیا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور چاچا ابو طالب کی شہادت کا غم سہا۔ دل بھر آیا مگر راستہ نہیں بدلا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت سے حق کی بات جاری رکھی۔ سوچا گیا کہ شاید طائف، جو مکہ سے دوری پر ایک شہر تھا، ہدایت کی جگہ بن سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے ساتھی اور غلام زید بن حارثہ کے ساتھ چل دیے۔ طائف پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ستھانیہ سرداروں سے بات کی۔ انہوں نے دعوت الہی دی، پر کیا ملا؟ ترسکار، ترچھی ہنسی اور بے رحم ٹھکراو۔ کچھ لوگوں نے اکسایا اور شہر کے کئی لوگوں نے پتھر اٹھائے۔ جو ہونا تھا وہ ہوا، پتھر برسنے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے خون بہا، زخم ہوئے۔ زید رضی اللہ عنہ بھی گھائل ہوئے۔ جیسے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر نکلے اور باغ عتیبہ میں بیٹھ گئے۔ ان کے جوتے خون سے سنے تھے، چہرہ تھکا ہوا مگر دل ابھی بھی مضبوط، کیونکہ ان کا مقصد انسانی دلوں کی ترقی تھا۔ اور وہاں اکیلے پن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ایک دعا مانگی جو انسان کے دلوں میں امر رہ جائے گی۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی میرا مالک ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان لوگوں کی طرف سے پہنچائی گئی تکلیف کی پرواہ نہیں۔ میری بس یہی دعا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ سوچئے، وہ انسان جس کے ساتھ سارا شہر ٹھکرا چکا تھا، جس نے گالیاں سنی اور پتھر کھائے، اس نے بدلے کی دعا نہیں مانگی، اس نے رب کی خوشی مانگی۔ اسی سمے جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ آیا جو پہاڑوں کا ملک تھا۔ اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ملا دوں اور طائف والوں کو مٹا دوں۔ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کو ٹھکرا کر ایک ایسی بات کہی جس نے ہر انسان کے سینے کو چھو لیا، کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ نہیں، میں کوئی بھی سختی نہیں چاہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہی رحمت کی مثال ہے۔ فرشتوں کی طاقت کے ساتھ ہونے کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا ہاتھ بڑھایا۔ یہی وہ خوبی ہے جو انہیں نہ صرف عرب میں بلکہ پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین بناتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا، اور ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت کے طور پر بھیجا۔ یہ واقعہ اسی ارتھ کو جیونت کر دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ واقعہ ہمارے لیے صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا آئینہ ہے۔ جب دوستوں نے دھوکہ دیا ہو، جب انسان نے آپ کی بے عزتی کی ہو، یا جب سسٹم نے آپ کو نظر انداز کیا ہو، تو یاد رکھیے، یہ سبق نمبر 1، صبر رکھیں، غصے میں پلائن نہیں۔ نمبر 2، دعا کو ہتھیار بنائیے، بدلے کی طلب نہیں۔ نمبر 3، دوسروں میں بھی ہدایت کی امید رکھیے، کل کی پیڑھیاں بدل سکتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانیت کا مقصد کتنا اونچا ہوتا ہے۔ یہ صرف جیت نہیں بلکہ جیت کے بعد بھی رحمت پھیلانا ہے۔ آئیے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں وہی سبق عطا فرمائے، صبر، رحمت اور نیک آشا، اور دلوں میں محبت اور غیرت رکھے کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چل سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو سبسکرائب کریے، شیئر کریے اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ اگلے کس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعے پر وسترت اسکرپٹ چاہتے ہیں۔